أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. یہ آیت کل بھی تلاوت کیا گیا تھا اور اس میں دو سفر کا ذکر ہے، ایک کا نام اسرا اور دوسرے کا نام معراج ہے۔ اسرا کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کو، اور یہ جو سفر ہوا تھا آج اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے، اور جس کا نام براق تھا۔ وہ جو سواری تھی وہ اس سے پہلے بھی دنیا میں آ چکی تھی، اور انبیاء علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 571 سال کا ہے۔ تو اس 550 سال میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ تو جب کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تو یہ سواری بھی نہیں آئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سواری کو لے کر آئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس پر تشریف رکھیں، تو وہ بدکنے لگی، شوخی دکھانے لگی، جو براق تھی وہ شوخی دکھانے لگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آج تمہارے اوپر ایسی شخصیت اور ایسی ہستی سوار ہونے والی ہے جو آج سے پہلے تم پر کبھی سوار نہیں ہوئی، اور وہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے، اور ان کا نام نامی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی کہ پھر وہ بالکل صحیح ہو گئی، اور جو شوخی دکھا رہی تھی وہ شوخی دکھانا اس نے بند کر دیا۔ اب اس شوخی کو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے جو سچ ہے کہ وہ ناز تھا، وہ اترانا بولتے ہیں نا، اترانا، تو وہ اترا رہی تھی کہ اتنی عظیم ہستی آج ہم پر سوار ہوگی۔ وہ ناز کر رہی تھی۔ اور واقعی براق نے اب تک جتنے بھی نبیوں کو سوار کیا تھا ان نبیوں میں سب سے افضل ترین اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جتنا بھی وہ اترائے کم ہے۔ براق جو ہے یہ برقن سے جو ہے مشتق ہے، تو برقن کے معنی عربی میں آتے ہیں بجلی کے۔ تو وہ جس طریقے سے بجلی آسمان سے زمین پر منٹوں اور سیکنڈوں میں آ جاتی ہے، تو ویسے ہی براق بھی منٹوں اور سیکنڈوں میں جو ہے بہت لمبا سفر طے کر لیتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جہاز ہے، اور پھر جہاز سے بڑھ کر آگے چل کر کہتے ہیں راکٹ ہے، پھر راکٹ میں بھی کئی حصے ہیں جو مطلب بہت تیز 2000 میل کا سفر بعض راکٹ طے کر لیتے ہیں پرتی گھنٹہ جس کو بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ پر منٹ پر لمحے میں کئی ہزار میل کا سفر طے کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام براق رکھا گیا تھا۔ اور جب یہاں سے سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا، جسے ملک شام کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں،
تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام بطور رہبر کے ساتھ تھے، یعنی براق پر وہ بھی سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے، دونوں لوگ سوار تھے۔ اور چونکہ راستے سے حضرت جبریل علیہ السلام واقف تھے، اس لیے ساتھ میں ان کا رہنا ضروری تھا۔ بہرحال یہ دونوں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتھر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا ہے، اور اسی سوراخ کے اندر رسی سے اس براق کو باندھا ہے، اور وہ اتنی دیر تک بندھا رہا جتنی دیر تک تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے، انہوں نے بھی نماز آگے پیچھے پڑھی ہے۔ تو گویا حضرت جبرائیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ اب جو ہے ایک بہت اہم بات ہے، کل ہمارے نور الحسن خان صاحب نے یاد کرائی تھی، وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پر اور معراج کے سفر پر لے جانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے سونے کے تشت میں دھلا گیا تھا۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 4 مرتبہ ہوا ہے زندگی میں۔ پہلی مرتبہ جب حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی اپنے گھر، اور آپ کی عمر شریف 4 سال کی تھی، تو آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کو دھلا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے کافی ڈر گئی تھی، اور انہوں نے فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیا، پھر کچھ دن کے بعد لے آئی تھی۔ دوسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکہ کے صحرا میں ٹہل رہے تھے، چل رہے تھے، تو اس وقت پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی بچہ ہے۔ تو دوسرے نے کہا یہ وہی بچہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد ان دونوں لوگوں نے جو ہے ان کو اٹھا لیا۔ اب یہ والا پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے پاس 2 لوگ آئے اور ایسے ایسے انہوں نے سوال کیا، پھر مجھ کو اٹھا کر لے گئے، اور ایسے خوبصورت 2 انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور انتہائی بہترین ان کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، اور بہت ہی بہترین کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور انتہائی خوبصورت حسین جمیل تھے۔ میں نے آج تک ایسا مطلب انسان نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس وقت بھی دھلا گیا۔ تیسری مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو دھلا گیا جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، 40 سال کی عمر میں، اس وقت دھلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ کا واقعہ یہ ہے، اور چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اسراء اور سفر معراج پیش آیا، تو اس سے پہلے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور قلب مبارک کو جو ہے آب زمزم سے دھلا گیا، اور سونے کے تشت میں دھلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے کا برتن اور سونے کی چیز مردوں کو استعمال کرنا حرام و منع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں کیوں دھلا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہوا ہے مدینہ منورہ میں، بعد میں حرام ہوا ہے، پہلے حرام نہیں تھا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے 4 مرتبہ دھلنے کا، یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، لہذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا پورا ہوا، اور یہ جو مسجد اقصی بیت المقدس ہے یہ فلسطین میں واقع ہے، اور قرآن کریم میں فلسطین کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تو کہیں ارض کا لفظ جو آتا ہے نا، ارض، الارض، الارض کے معنی ہے زمین، تو الارض کے معنی جیسے زمین ہوتا ہے ایسے ہی الارض کے معنی ملک کے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی الارض کے معنی شہر کے بھی لے لیا جاتا ہے۔ تو الارض سے مراد قرآن میں بہت سی جگہ شہر فلسطین مراد ہے، بہت جگہ ہے، اس کو کبھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تقریباً 7 جگہ فلسطین کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں۔ تو فلسطین ملک شام کا ایک صوبہ یا ایک شہر تھا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شام کا ذکر سے فلسطین مراد ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک کا سفر ختم ہو گیا بیت المقدس تک کا، اب اس بیت المقدس سے دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ براق کا کام ختم ہو گیا، اب براق کہاں گیا، کہاں رکھا گیا، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی جس کا ایک اسٹیپ جو ہے سونے کا تھا اور دوسرا اسٹیپ جو ہے چاندی کا تھا، اور اس سیڑھی کو جو جڑا گیا تھا وہ یاقوت، جواہر، موتیوں سے جڑا گیا تھا۔ اس طرح وہ سیڑھی تیار کی گئی تھی۔ اور یہ سب کیوں ہوا تھا؟ یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز مقصود و مطلوب تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا اعزاز اور اکرام کرنا ہوتا ہے تو اسپیشل راستے بنائے جاتے ہیں، اسپیشل سیڑھی بنائی جاتی ہے، اسپیشل تخت لگایا جاتا ہے، اور پھر قالین بچھا دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سیڑھی لگائی گئی تھی وہ سونے اور چاندی کی تھی، اور ہیرے اور جواہرات سے جو ہے ان کی کیلیں بنی تھیں جس سے ان کو جڑا گیا تھا اسٹیپ کو۔ پھر اس سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7 آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو استقبال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے اس الفاظ سے کیا، مرحبا بکا من ابن و نبی، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو اے میرے بیٹے اور اے نبی۔ باقی جو 6 نبی تھے، 6 آسمان پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس طرح استقبال کیا، مرحبا بکا من اخ و نبی، یعنی باقی لوگوں نے بھائی کہا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حضرت آدم کا بیٹا نہ ہو، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی اکرام کا اور استقبال کا، کہ نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام نبی ہمارے بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے الانبیاء اخو الانبیاء، کہ نبی کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ ہر آسمان پر ایک نبی کو بھی استقبال میں رکھا تھا، اس سے انسیت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہر آسمان پر 12,000 فرشتے موجود تھے استقبال کے لیے، ہر آسمان پر 12,000 فرشتے۔ اور جس آسمان پر آپ گئے، پہلے آسمان پر گئے
تو فرشتوں نے سوال کیا کہ جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان کو آنے کی اجازت ملی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل کسی ایسے آدمی کو نہیں لائیں گے جن کو اجازت نہ ملی ہو؟ جس کو بھی لائیں گے اس کی اجازت ملی ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ سوال اس لیے ہر آسمان پر ہو رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان کے فرشتے بھی مجھے جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے جب آپ کا نام لیا جاتا تو لوگ خاموش ہو جاتے۔ تو آسمان کے سارے دروازے پر جو فرشتے موجود تھے ان تمام فرشتوں کو یہ پتہ تھا کہ جو ہستی آ رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ تو وہ شوق اور محبت میں نام لے رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور اس لیے بھی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ اس طرح کا سوال کرنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو کہ ہم کو یہاں فرشتے بھی جانتے ہیں، اور ایک انسیت ہو۔ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں آپ کے جاننے والے ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، اگر وہاں آپ کا جاننے والا ہو تو ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والے یہ فرشتے وہاں پہلے سے موجود تھے، متعارف تھے کہ کون ہستی آ رہی ہے۔ اور جتنے بھی، یہ بھی روایات میں لکھا ہے کہ جتنے بھی دروازے اس دن کھولے گئے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے۔ گویا یہ اسپیشل دروازے تھے جو آپ کے لیے یا تو پہلے سے بنا کر رکھا گیا تھا اور یا اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے ذریعے جو ہے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جن جن آسمان سے آپ گزرتے گئے فرشتوں سے ملاقات ہوتی گئی تو سارے فرشتوں نے آپ کا جو استقبال کیا وہ ہنس کر کیا، مسکرا کر کیا، لیکن ایک فرشتہ نہیں ہنسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ یہ ہنسا نہیں، مسکرایا نہیں۔ جب استقبال ہوتا ہے مہمانوں کا تو اس وقت ہنسنا مسکرانا چاہیے، انسان چاہے جھوٹا ہی ہنسے۔ یہ بہت مشہور ہے، باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ جب شوہر کے گھر والے آتے ہیں تو بہت کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو ہنس کر جو ہے ان کا استقبال کریں، سمجھے آپ، خوشی کا اظہار نہیں کرتی۔ جو بھی خدمت کرے مہمان کی کم سے کم اس کے چہرے سے یہ لگے کہ یہ ان کی آمد پر خوش ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے، یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نہ ہنسنے پر ایک دھکا لگا، ایک فکر ہوئی کہ یہ کیوں نہیں ہنسا۔ تو آپ نے سوال کیا حضرت جبرائیل سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس فرشتے کا نام ہے مالک اور یہ جہنم کا ہے نگراں، اس کا داروغہ ہے، تو اس کو کبھی ہنسی نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو فرشتہ دن رات جہنم کو دیکھ رہا ہو تو اس کو کیسے ہنسی آئے گی؟ یہ تو ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ کو ڈر ور نہیں لگتا ہے، ہنستے رہتے ہیں ہر وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ اگر تم کو جہنم کے بارے میں معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم، رو زیادہ۔ لَتَضْحَكُونَ قَلِيلٌ وَتَبْكُونَ كَثِيرٌ۔ بہرحال یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے مخاطب ہوئے، مالک داروغہ سے۔ حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس سے کہو کہ مجھے جہنم دکھائے۔ تو جہنم کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا گیا تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈھکن سے ڈھک دیا گیا تھا۔
تو حضرت جبرائیل نے جب اس سے کہا تو اس نے وہ ڈھکن ہٹا دیا. اب وہ جہنم کی جو لپٹ تھی اور جہنم میں جو کچھ تھا وہ سب اوپر آنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس داروغہ جہنم سے کہو کہ اس کو ڈھانک دے. تو اس نے اس کو اللہ کے حکم سے ڈھانک دیا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جہنم کا نظارہ خود کیا. پھر آپ آگے بڑھتے چلے گئے تو ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا وہاں پہ آپ پہنچے، اور سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو سدرہ کے معنی آتے ہیں بیر کا درخت، اور منتہا کے معنی آتے ہیں انتہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم نازل فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں اور جناتوں کے لیے، دنیا کی تمام مخلوق کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ کر جو ہے اس منتہا پر رک جاتا ہے. منتہا کے معنی انتہا. اور جو انسان اور جنات عمل کرتے ہیں وہ یہاں سے جاتا ہے، وہ وہاں پہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اپنی طرف بلا لیتے ہیں، اور جو ادھر سے آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ کے حضرت جبریل علیہ السلام کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ہے اگر ڈائریکٹ پہنچانا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ دنیا میں آ کر پہنچاتے ہیں، اور اگر کسی فرشتے کے سپرد کرنا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، تمام فرشتوں کے سپرد ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا جیسی جگہ کبھی نہیں دیکھی، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی اس سے خوبصورت جگہ دیکھ نہیں سکتا پوری کائنات میں. خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ ڈھانپنے والی چیز نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، یعنی اللہ کے نور نے اس کو بالکل ڈھانک رکھا ہے. اللہ کے خاص نور نے، اللہ کا نور تو ہر جگہ ہے لیکن ایک خاص نور نے پورے درخت کو جو ہے ڈھانک رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل درختوں پر لائٹ لگائی جاتی ہے تو وہ جو پتے ہوتے ہیں بڑے اچھے لگنے لگتے ہیں اس لائٹ کی وجہ سے. بہت جگہ دیکھا ہوگا آپ نے، آج کل لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ویسے ہی جو سدرۃ المنتہا پہ بیر کے درخت ہے اس پر جو ہے ایک ایسی نور کی بارش ہوتی ہے کہ وہ نور کی بارش دنیا والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی بلند و پایا کہ آپ نے دیکھا، آپ وہاں پہنچے. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں جو ہے باطنی تھی اور 2 نہریں ظاہری تھی. اس سے مراد یہ ہے کہ 2 نہریں آسمان پر ہیں. ایک جو ہے نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور ایک نہر رحمت ہے جس میں جو ہے لوگ ڈالے جائیں گے اور جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے جہنم سے نکلنے کے بعد جب اس میں، اور پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایک نہر کوثر ہے، ایک نہر رحمت ہے. یہ باطنی 2 نہریں ہیں. اور 2 نہریں ظاہری ہیں، وہ نہر نیل ہے اور نہر فرات ہے. اور یہ جو نہر نیل اور نہر فرات ہے اس کا تعلق آسمان سے ہے، یعنی بارش جو ہوتی ہے نا تو دریائے نیل میں بھی جاتی ہے، سبھی سمندر اور سبھی میں جاتی ہے، لیکن یہ خاص 2 دریا ہیں، ان کا تعلق خاص وہاں سے ہے. اور میرے ساتھ جو ہے یہ شام و مصر وغیرہ سے گزرتی ہے یہ نہریں، نہر فرات بھی اور نہر نیل بھی. تو میرے ساتھ سیریا کے 2-3 ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ تمہارے ملک کے بسلری پانی جو ہوتا ہے نا ایکوا گارڈ والا، اس سے اچھا پانی ہمارے دریا نیل کا ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ. تو وہ دریا ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين
أينما رددت يا رب العباد